کہے، سلام کہنے کے بعد اس سے اجازت مانگے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اب دیکھو حدیث کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، دروازہ بجایا، جواب نہیں دیا، یا بچے نے آ کر کہہ دیا جی ابو گھر پہ نہیں ہے، اب یہ غصے سے بھرا ہوا آ رہا ہے، میں نے پتا سی گڈی کھڑی سی ہے سی وچ، بس جیب جو بھر گئی، یہ پیسے چار آ گئے، ہن ملتا ہی نہیں غریباں نوں۔ ارے بھائی، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اجازت ملے تو جاؤ، اجازت نہ ملے تو واپس آ جاؤ، اس میں کون سی لڑائی والی بات ہے۔ اور وہ بیٹا تو کہہ رہا ہے کہ ابا گھر پہ نہیں، میں نے پتا ہے اندر ہی تھا، وہ اندر تھا، مجھے پتا ہے، جان کے نہیں، بھائی آواز سن لی ہوگی اس نے، اپنے پاس سے گمان بدگمانیاں ہم نے اپنے دلوں میں بھر لی، اور ہمارے معاشرے کے اندر وہ پیار، وہ امن، وہ شانتی، اس کی ساری فضا برباد ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، سیدنا جابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دروازہ بجایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ سنیے ذرا آداب، مسلمانوں کے باہمی تعلقات، ملنے ملانے کی آداب۔ حضرت جابر نے دروازہ بجایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ جابر کہنے لگے میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں کیا ہوتا ہے، یہ میں کیا ہوتا ہے، نام لے کر بتاؤ میں جابر ہوں۔ ہمارے ہاں کون ہے، دروازہ بجاتے ہیں، بھلے اپنے گھر کے میں جاؤ، اپنی بیوی بچوں کے پاس جاؤ، دروازہ بجے پوچھتے اندر سے کون، کھول بھی صحیح کون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا ہوتا ہے، آپ نے میں کہنے کو برا جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں غسل فرما رہے، حضرت فاطمہ نے پردہ کیا، آپ کے اوپر چادر تانی ہوئی، پردہ کیا ہوا، ام ہانی فرماتی ہے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، صحیح بخاری میں ہے یہ روایت۔ ام ہانی جب اندر آئی، اللہ کے نبی نے پوچھا کون ہے، تو ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ام ہانی ہوں۔ گھر میں جاؤ، اگر اندر سے کوئی سوال کر لے کون، تو پھر یہ نہیں کہ اچھا اسی بھی کون ہو گئے ہوں، دروازہ ہی نہیں کھولتے، کون کیا، تینوں نہیں پتا، میری آواز نہیں پہچانی، بھائی تیری آواز کے اندر کوئی کیمرے لگے ہوئے جس نے دیکھ لیا کون۔ اگر گھر والا سوال کرتا ہے کون، سلام علیکم کہو اور اپنا نام بتاؤ۔ میں اللہ کے نبی نے اس طریقے کو پسند نہیں کیا، بلکہ کہا، ام ہانی فرماتی ہیں پوچھا کون، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ام ہانی ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کی تیمارداری کرو، کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے، دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ وہ جائے اور اس کی تیمارداری کرے، اور جنازے کے ساتھ چلے، کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ چلے۔ چھینکنے والے کو جب چھینک آئے تو اسے کیا کہنا چاہیے، الحمدللہ۔ ہمارے ہاں جو پڑھ لکھ کر جاہل بنتے ہیں، پڑھ لکھ کر پھر جاہل بنتے ہیں، وہ چھینک آنے کے بعد منہ پرے کر کے پھر دوبارہ ادھر کریں گے سوری۔ یہ سوری کیا بولا ہے، یہ انگریز اور یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے مسلمانوں کے معاشرے کو برباد کر کے۔ چھینک آئے تو کہنا چاہیے الحمدللہ، اور جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو جواب میں کیا کہنا چاہیے، یرحمک اللہ، اور پھر جس کو چھینک آئی وہ کیا کہے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا، قسم دینے والے کی قسم پوری کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا، کمزور کی مدد کرنا، سلام کو پھیلانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ان کاموں کا حکم کس نے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ کام اگر آپ کے اور میرے ماحول اور معاشرے میں آ جائیں تو مسلمانوں میں کتنا امن، سکون اور شانتی ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی مریض کی عیادت کرتا ہے، سوچ لیں کسی قوم کا بڑا کوئی پیسے دار، کوئی تاجر بندہ یہ کہہ دے فلاں بندہ بیمار ہے، جو اس کو ملنے جائے گا اس کو 10 ریال ملیں گے، کوئی پیچھے رہ جائے گا؟ لائن نہیں بنانی پڑے گی ہمیں وہاں پر، 10 ریال جی، 10 ریال ملتے ہیں اس کو جا کے دیکھنے پر۔ اللہ کے نبی کتنی بڑی گارنٹی دے رہے ہیں جس سے ہم کتنے محروم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، وہ جتنی دیر تک وہاں رہتا ہے واپس آنے تک وہ جنت کے تازہ پھلوں کو چنتا رہتا ہے، یعنی گویا وہ جنت میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ اس کو اتنا عظیم مقام دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، یہ تو مسلمان کا حق تھا، صحیح بخاری میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی یہودی تھا، بچہ بیمار ہو گیا، آپ اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر پہنچ گئے، اور یہاں یہ بات بھی اس حدیث سے ملتی ہے، آپ اس کے گھر پہنچے،
یہودی بچے کو دیکھا بیماری کی حالت میں، اسے کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، اے میرے بیٹے لا الہ، اے غلام اے لڑکے لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے۔ اس نے کہا اشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی اس کے بستر سے کھڑے ہوئے، اس کی ہچکی کی آواز سنی، آپ کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا اور فرمایا اللہ کا شکر ہے ایک جان جہنم سے اور آزاد ہو گئی۔ اس حدیث میں ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ اگر کسی بھائی کے گھر جاتے ہو، وہاں آپ کو غیر شرعی چیزیں نظر آتی ہے، اس کے گھر میں ڈش انٹینا ہے، اس کے گھر میں فلمیں ہیں، گانے ہیں، تصویریں ہیں، کوئی غیر شرعی عمل ہے، اس کی آپ عیادت بھی کر کے آئیں اور اس کو ساتھ اللہ کے دین کی بات بھی پہنچا کر آئیں۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ حالت ایمان میں چلتا ہے، ثواب کی نیت لے کر چلتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے اور دفن کرنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے، اسے 2 قیرات ثواب ملتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی قیرات کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ایک قیرات بہت بڑے پہاڑ کی طرح ایک قیرات ہے، جو صرف جنازہ پڑھ کے واپس آ جائے اس کو ایک قرات ثواب ملتا ہے، اور جو جنازہ بھی پڑھے پھر اس کو دفن کرنے تک ساتھ رہے اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے، یعنی احد پہاڑ کے برابر ایک قرات قرار پاتا ہے۔ مسلمان اگر دعوت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے بکری کے پائے کی دعوت کی جائے میں اس کو بھی قبول کروں گا۔ کوئی مسلمان دعوت کرے تو دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس بکری کا بازو کوئی تحفہ دے تو میں اس تحفے کو بھی قبول کروں گا۔ ہمارے ہاں کوئی غریب بندہ کسی تھوڑے سے کھاتے پیتے بندے کی دعوت کر دے، اب اس نے حیثیت کے مطابق دال پکا دی، روندا دعوتاں کرن مینوں لے گئے تو مسور دی دال کھوائی۔ بھائی جو اس کی استطاعت تھی اس نے آپ کو کھلا دی، جو اس کو توفیق تھی آپ کو کھلا دی، آپ پر اس کا یہ حق ہے، اس نے آپ کی دعوت کی مسلمان کی تو دوسرا مسلمان اس کی دعوت کو قبول کرے۔ لیکن ہاں یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ جس نے دعوت کی ہے وہ بینک کے اندر چیئرمین ہے، وہ بینک کے اندر مینیجر ہے، وہ بینک کے اندر کلرک ہے، وہ بینک کے اندر چپڑاسی ہے، وہ بینک کے اندر گن مین ہے، اس کا رزق حرام کا ہے، اس کی دعوت قبول نہیں کرنی۔ کڑوی بات، لیکن شوگر کے مریض کو میٹھی گولی دو گے تو بیڑا غرق کرو گے، نیم کی گولی کھائے گا تو اللہ شفا دے دے گا۔ اگر کسی کا رزق حرام کا ہو، کوئی بینک کا ملازم ہو، بینک کا مینیجر ہو، اس کا رزق ٹوٹل سود کے کھاتے سے ہو، یا اس نے پینشن ملنے کے بعد سارا پیسہ فکس ڈپازٹ پہ کروا دیا اور سالانہ سود بینک سے لے رہا ہے، اس کا رزق حرام کا ہے، اگر یہ دعوت کرے تو حق بنتا ہے اس کو بتاؤ کہ تیرا رزق حلال کا نہیں ہے، میں تیری دعوت کو قبول نہیں کرتا، چونکہ تیرا رزق حرام کا ہے، میں حرام کا کھانا نہیں کھاتا۔ اسی طرح دعوت کرنے والا 9 محرم کو دعوت کر دے، 10 محرم کو دعوت کر دے، کنڈوں کی دعوت کر دے، شب برات کے حلوے پکا کر آپ کے گھر میں بھیج دے، 11ویں کی کھیر بھیج دے، کسی پیر کا ختم بھیج دے، اسے کہو تیرا یہ کھانا حرام کا ہے، یہ بدعت کی محفل ہے، نہ میں اس محفل میں شریک ہوتا ہوں اور نہ میں اس کھانے میں شریک ہوتا ہوں۔ ہمارے ہاں آتا ہے کارڈ فلانا مر گیا اس کا 40واں ہے تشریف لانا، کہتے جی دیکھو جی حدیث میں آتا ہے کوئی دعوت دے تو قبول کرنی چاہیے، بدعت کی محفل میں شامل نہیں ہونا۔ وہ مجلسیں جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو، جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت ہمیں اجازت نہ دے، اسلام اجازت نہ دے، وہ کنڈے کی مجلس ہو، وہ سبیل حسین کی مجلس ہو، وہ چیلم حسین ہو یا چیلم دادا ابے کا ہو، جو مجلسیں قرآن اور حدیث کے اندر موجود نہیں ہیں، بدعات کے طور پہ بنائی گئی ہیں، نہ ان کا کھانا کھانا ہے۔ کہتے مولوی کا دماغ خراب ہویا، چاول بناسپتی، گھی گھر کا، دودھ میری بھینس کا، 11ویں والے دن کھیر پکائی، مولوی کہتا ہے حرام۔ گھر کا بھینس کا دودھ کیسے حرام، گھی کیسے حرام، چاول کیسے حرام؟ اس لیے کہ یہ سبیل اللہ کی بجائے غیر اللہ کی طرف منسوب ہے، غیر اللہ کی سبیل حرام ہے۔ ان مجلسوں کے اندر شامل ہونا، ان کی دعوتیں کھانا جائز نہیں ہے۔ ابو داؤد ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے علاوہ کسی کو اپنا ساتھی نہ بناؤ، کسی سے دوستی کرو، کسی کو ساتھی بناؤ، لا تصاحب الا مؤمنا، تو مومن سے دوستی کرو، متقی کو اپنا کھانا کھلاؤ۔
دوستی کرتے ہوئے ایمان بنیادی شرط ہے، اس ایمان کی بنیاد پہ دوستی کیجئے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں چھینک آئے تو تم کہو الحمدللہ، جو سنے وہ کہے یرحمک اللہ، اور چھینک آنے والا پھر جواب میں کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہیں کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، تم اس کے حق میں دعا کرو، اور اگر وہ چھینک آنے پر اللہ کی تعریف نہ کرے تم بھی اس کے حق میں دعا نہ کرو۔ یہودی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے اور ان کو چھینک آتی، اس امید پہ وہ الحمدللہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں یرحمک اللہ کہیں گے، لیکن اللہ کے نبی ان کے جواب میں کیا کہتے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ مشرک آپ کے پڑوس میں ہے، کافر آپ کے پڑوس میں ہے، وہ چھینک پہ اہل کتاب میں سے ہے یا مرتد ہے، اگر وہ چھینک پہ الحمدللہ کہہ بھی دے تو اس کو یرحمک اللہ کی دعا نہیں دینی بلکہ یہدیکم اللہ کی دعا دینی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری طرف وحی کی میں آپ اس میں عاجزی اختیار کروں، نرمی اختیار کروں، کوئی کسی پہ فخر نہ کرے اور کوئی کسی پہ فخر نہ کرے اور کوئی کسی پہ زیادتی نہ کرے۔ مومن کے لیے بڑا نرم ہوتا ہے، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن کا سارا غیظ و غضب و غصہ کفار کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بڑی نرمی ہوتی ہے، کسی پہ کوئی فخر نہیں، نہ کسی کو عربی کو غیر عربی پر، نہ سید کو غیر سید پر، نہ پٹھان کو راجپوت پر، نہ چودھری کو کسی پہ کوئی فخر نہیں، سارے آدم کی اولاد ہیں، آدم مٹی سے ہیں اور سارے ہی مٹی سے ہیں۔ یہ اپنے اصول بنائیے، اللہ کے رسول کی احادیث پہ عمل کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ مومن، سنیے ذرا حدیث کو سنیے، اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر سننے والے کو اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مومن افضل ہے جو لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، میل جول رکھتا ہے، پھر لوگوں کی طرف سے اسے تکلیف پریشانی آتی ہے صبر کرتا ہے، یہ مومن اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں سے تعلقات رکھتا ہی نہیں ہے، ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہی نہیں ہے۔ کہتا جی نہ مجلسوں میں جاتے ہیں، نہ ملتے ہیں، نہ ملاتے ہیں، نہ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، نہ سناتے ہیں، ہمارا کوئی ٹینشن نہیں، آرام سے کونے پہ ہوئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ مومن اچھا نہیں ہے، وہ مومن اچھا ہے جو اپنے مسلمانوں سے تعلقات رکھے، پھر ان کی طرف سے تکلیف آئے تو اس تکلیف پہ صبر کرے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو تب بھی مدد کرو اور وہ مظلوم ہو تب بھی مدد کرو۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی مظلوم کی مدد تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ اس کے ساتھ دیں ظالم کے خلاف، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اپنے ظالم بھائی کو اس کے ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو۔ کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے، جائیے اس کو نصیحت کیجئے کہ یہ آپ کا یہ عمل درست نہیں ہے، اس کو اس ظلم کرنے سے روک دیجئے، تو یہ ظالم کی مدد ہے۔ اور مظلوم کا مدد کیجئے، اس کا ساتھ دیجئے، اس کی داد رسی کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اپنے مہمان کے ساتھ حسن سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے، جب بولے خیر کی بات بولے، بھلائی کی بات بولے یا پھر خاموش ہو جائے، بات اچھی کرے، گالی گلوچ غیبت چغلی نمیمہ ادھر کی ادھر لگائی بجھائی، اس کو اس سے لڑایا اس کو اس سے لڑایا، یہ مومن کا طریقہ کار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بات جب بھی کرو اچھی بات کرو، اور اگر اچھی بات منہ میں نہیں ہے تو خاموش ہو جاؤ، بھلائی کی بات نہیں کرنی تو گالی گلوچ غیبت چغلی سے جھوٹ بولنے سے بہتر ہے کہ تم خاموش ہو جاؤ۔ صحیح بخاری میں ایک انصاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو اپنے گھر لے کے